الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقہی مسائل کے عنوان سے حاضر خدمت ہیں۔ مومنین کو گزشتہ ویڈیو میں عرض کر چکے ہیں کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، اور امام علیہ السلام کی غیبت میں ان کے نائبین کے بعد اب علماء جو ہیں نا وہ ان کے حقیقی وارث ہیں۔ آج کچھ سوال ہم نے لکھے ہیں۔ پہلا سوال گزشتہ ویڈیو سے مربوط ہے کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ خود اپنے اعمال درست کر سکیں۔ گزشتہ ویڈیو میں تفصیل بتا چکے ہیں کہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہم صحیح طریقے سے جو شریعت میں آئے ہیں حکم ہم ان احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنے اعمال صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اہل علم کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو ہمیں ان مسائل کی تعلیم دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تقلید غیر معصوم کی جائز ہے یا نہیں ہے۔ آج کل بہت زیادہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی ہم امام زمان علیہ السلام کی تقلید کرتے ہیں اور ہم کسی اور شخص کی غیر معصوم کی تقلید نہیں کر سکتے۔ ہاں ٹھیک ہے، امام علیہ السلام کی تقلید اس وقت ضروری تھی جب ہم امام علیہ السلام تک رسائی رکھ سکتے۔ ہماری امام علیہ السلام تک رسائی نہیں ہے، ہم ان سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے، ہم ان سے نماز، روزہ، حج وغیرہ کے احکام نہیں پوچھ سکتے، اس لیے ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے ایسی شخصیات کی طرف جو خود امام علیہ السلام بتا کے گئے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کس کی تقلید کرنا جائز ہے اور ضروری ہے۔ خود امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے ہیں جو فقیہ اپنے نفس اور خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ اپنے مولا کا حکم مانتا ہو، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں۔ یہ ہمارا نہیں، کسی عالم کا قول نہیں، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو فقیہ اپنے نفس پہ کنٹرول رکھتا ہو، گناہ نہ انجام دیتا ہو، واجبات صحیح ادا کرتا ہو، فقیہ ہو، علم رکھتا ہو، اس کی تقلید عوام پر واجب ہے۔ تقلید سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی اندھی اتباع کریں، نہ، ہم ان کی اندھی اتباع نہیں کریں گے، بس جو مسائل ہمیں معلوم نہیں ہیں ہم ان سے پوچھیں گے، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ آل محمد سے جو حاصل کردہ علوم ہیں، جو ان سے انہوں نے سیکھا ہے، جو ان کی کتابوں اور حدیثوں سے جو لیا ہے، اس کے بعد ہم تک یہ مسائل پہنچائے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کریں گے کہ مجتہد کی کیا شرائط ہیں، کیونکہ یہاں تک واضح ہو چکا کہ ہم نے اب تقلید کرنی ہے۔ تقلید کس کی کریں گے؟ جو آج کے مجتہد ہیں، علماء ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم کو حاصل کرنے میں صرف کر دی ہیں۔ ہم اب ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے، اس کا مبنی، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ مجتہد جو موجودہ علماء سے، کیونکہ علماء بہت ہیں الحمدللہ، لیکن موجودہ علماء سے جو سب سے بڑا عالم ہو، ہمیں اس کی تقلید کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مجتہد کی شرائط بتائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔